السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ الحجر ہے، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 44 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین، بے شک حقیقی پرہیزگار، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور حقیقی طور پر جو ہے گناہ سے بچنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، وہ ہیں حقیقی پرہیزگار۔ پرہیز کے معنی بچنا۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ ہے پرہیز کریں، یہ ورنہ آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہوا ہے، ترش چیز نہ کھائیں، ٹھنڈی چیز نہ جو ہے کھائیں پئیں۔ تو پرہیز کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو برائی سے یا برائی والی چیز سے بچانا۔ تو ان المتقین، بے شک حقیقی پرہیزگار لوگ، فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے، وعیون، اور چشموں کے ہوں گے۔ جنت میں خاص پانی کے، لذت والے پانی کے چشمے اور باغات ہوں گے، جس میں ان کے محلات جو ہے جنتیوں کے جو ہے بنائے گئے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے جنتیوں کو، ادخلوہا، داخل ہو جو ان باغوں میں، جنتوں میں، بسلام، ساتھ سلامتی کے، آمنین، امن سے رہنے والے ہوں گے۔ اے جنتیوں، تم اپنے رب کی جنتوں میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور تم جو ہے یہاں امن سے رہنے والے ہوں گے۔ کوئی تمہیں پریشانی، کوئی جھگڑا، کوئی دنگا فساد، کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوگی جنت کے اندر۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچیں گے۔ نازع سے تنازع کے معنی ہے ایک دوسرے کو پکڑ کر، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر جو ہے اپنی طرف کھینچنا۔ دوڑ لڑنے والے جو ہے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر وہ ان کو جھٹکے دیتے ہیں اپنی طرف، تو یہ ہے تنازع۔ اور اس سے نزع کا وقت بھی ہے۔ نزع کے معنی روح جو ہے چھیننے کا، روح نکالنے کا وقت جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نزع کا وقت۔ تو وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، نکال لیں گے، ما، جو کچھ، فی، بیچ، صدورہم، ان جنتیوں کے سینے میں ہوگا، من غل، میل کچیل سے، نفرت سے۔ جنتیوں کے اندر جو ہے جو میل کچیل یا نفرت ہوگی، ہم اس کو بالکل باہر نکال دیں گے، بالکل صاف شفاف ان کے دل بنا دیں گے، اور ہر جنتی جو ہے وہ دوسرے سے محبت کرے گا۔ فرمایا کہ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، ما، جو کچھ، فی صدورہم، بیچ ان کے جنتیوں کے سینوں میں ہوگا، من غل، میل کچیل سے، نفرت سے، دشمنی سے، اخواناً، بھائی بنا کر، ہم ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے نفرتوں سے، اور ان کو جو ہے ہم بھائی بنا دیں گے۔ علی سرر، اوپر تختوں کے ہوں گے، پلنگوں کے ہوں گے۔ سریر کی سریر واحد ہے اور سرر اس کی جمع ہے۔ سریر کے معنی تھا چار پائی، وہ چار پاؤں والی جو ہے جو ہم رسیوں کی چار پائی ہے وہ بھی آ جائے گی اس میں، اور تخت جو ہوتے ہیں ان کے بھی چار ہی پائے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ علی سرر، اوپر پلنگوں کے ہوں گے، تختوں کے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے۔ گھر کے افراد جو ہے ان کے لیے تخت ہوں گے، اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت کرنے والے ہوں گے۔ کوئی قسم کی میل کچیل ان کے سینوں میں کسی دوسرے کے خلاف نہیں ہوگی۔ لا یمسہم، نہ چھوئے گی ان کو، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، نصب، ان کوئی تھکاوٹ۔ چونکہ ان کو جنتوں میں جو ہے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، محنت مشقت نہیں کرنے پڑے گی، اس لیے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ پلنگوں کے، سونے کے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونے کے بنے ہوئے جو ہے وہ پلنگ جو ہے ان پر جو ہے ریشمی بسترے جو ہے ان پر جو ہے بچھائے گئے ہوں گے، اور درمیان والا حصہ جو ہے بستر کا وہ بہت ہی نرم ہوگا، اور وہ جو بردار جو ہے ریشم ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، وہ درمیان میں جو ہے بستروں کے درمیان میں وہ ہوگی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے
جنتیوں کو لڑائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو ہے بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں کی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی اذیتیں اٹھائیں انہوں نے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اتنا خوش کر دیں گے کہ ان کو دنیا کی زندگی بھول ہی جائے گی. فرمایا لا یمسہم، نہ چھوئے گی ان کو، فیہا بیچ ان جنتوں کے، کن کو؟ جنتیوں کو، نصب ان کوئی تھکاوٹ، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ منہا ان جنتوں میں سے بمخرجین نکالے جانے والے. ان کو جنت سے کسی اور جگہ جو ہے ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، لے جایا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے. نبے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دیں. نبی کے معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. نبے فعل امر ہے. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دے دیں عبادی میرے بندوں کو، انی کہ بے شک میں ہی الغفور و حقیقت میں بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، الرحیم و بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. قیامت کے دن جو ہے گناہوں کی معافی کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہوگا. قرآن پاک میں جو ہے پیچھے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں غالباً سورہ آل عمران میں کہ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا. قیامت کے دن عدالت کا پورا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہوگا. کس کے گناہ معاف کر دے، کس کو اسے گناہوں کی سزا دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں. سفارش جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے اپنے جو ہے گناہ گار امتیوں کو جو جہنم میں ہوں گے. ان کو دیکھ کر نبی علیہ السلام سجدے میں گریں گے اور تعریفیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سر تو آپ سوال کیجئے، جو آپ مانگتے ہیں ہم تمہیں دے دیا جائے گا، یعنی تمہارا سوال پورا کر دیا جائے گا. تو اس طرح 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سفارش کریں گے اپنے گناہ گار جہنمیوں کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے التجا قبول کر کے جتنے بندے چاہیں گے جہنم سے نکال دیں گے. آخر میں جو بچیں گے ان کو اللہ تعالیٰ خود جو ہے جہنم سے نجات دے دیں گے. فرمایا نبے عبادی خبر دیجئے میرے بندوں کو، انی کہ بے شک میں ہی الغفور و حقیقی طور پر بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، الرحیم و حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. وہ انا اور بے شک عذاب میرا ہوا وہی ہے العذاب العلیم، خاص عذاب، خاص دردناک. اگر میں غفور رحیم بھی ہوں اپنی مخلوق پر، تو اپنے نافرمان بندے جو ہیں، جو میرے باغی ہیں، سرکش ہیں، ان کے لیے میں سخت بھی بڑا ہوں. ان بطش ربک لشدید، اے نبی آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ان عذابی لشدید، بے شک عذاب میرا البتہ بہت سخت ہے. جو مجرم ہیں، جو رب کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اور جو باغی ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، اس کے دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کافروں کے جھوٹے دینوں، منافقوں کے بنے گھڑے ہوئے دینوں جو کہ مگر پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا خاص عذاب دردناک ہے. وَنَبِّئْهُمْ اور خبر دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ان ضیف مہمانوں کے بارے میں. ضیف کے معنی مہمان، ضیوف اس کی جمع ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو آپ حج عمرے کے لیے جائیں، تو وہ عرب جو ہے وہ باہر سے آنے والوں کو کہتے ہیں یہ ضیوف الرحمان ہیں، یہ رحمان کے مہمان ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں. اور اپنی بڑی استطاعت کے مطابق دل کھول کر جو ہے وہ عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں. رمضان میں تو اتنی خدمت کرتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے وہاں کھجوریں جمع کر لیتے ہیں اور وہ پاکستان لے آتے ہیں. اور مسجد نبوی کا جو منظر ہے وہ عجیب و غریب ہے.
کہ مکہ کے مسجد الحرام کے اندر بھی دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کے اندر دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، اور بچھانے والے عربیوں کے جو بچے ہیں وہ راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے ان کو جو ہے اپنے دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں کہ آئیے ہمارے دسترخوان پر روزہ افطار کیجیے۔ ان خوش نصیبوں کی اولادیں بھی خوش نصیب ہیں، با اخلاق ہیں، اللہ کے بندوں کی جو ہے خدمت کرنے والے ہیں۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے رحمت سے میں نے 10 رمضان وہاں جو ہے مسلسل گزارے تھے، اور وہ بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، بسکٹ تقسیم کرتے ہیں، جوس تقسیم کرتے ہیں، کھجوریں تقسیم کرتے ہیں، حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، خالص متقی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اے نبی ان کو خبر دے دیے جو میرے نافرمان بندے ہیں، باغی سرکش ہیں، ان کو یہ بتا دیے کہ انا عذابی، کہ بے شک میرا عذاب هو العذاب العلیم، وہی ہے عذاب حقیقی دردناک۔ ونبئہم، اور خبر دے ان کو عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، ان کے معنی کے سے متعلق یا کے بارے میں۔ اس داخل ہوئے، جب وہ مہمان داخل ہوئے علیہ اوپر اس ابراہیم علیہ السلام کے، 3 فرشتے جو تھے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے سلام کہہ کر۔ فقالوا، پس کہا ان مہمانوں نے، سلامہ، سلامتی ہو۔ کسی کے گھر جائیں، اجازت مل جائے، اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ، قرآن کا، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ تو جب اجازت ملے تو پاؤں رکھتے، دایاں پاؤں رکھتے ہی دعا پڑھی جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمت کا، اور گھر والوں کو سلام کہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو فرشتے انسانی شکل میں تھے، تو جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا ابراہیم علیہ السلام۔ اب اس کے جواب میں قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انا، بے شک، دوسرے مقام پہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو سلام کہا۔ اگلی بار جو ہے اللہ فرماتے ہیں قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انا، بے شک، ہم منکم، تم سے، وجلون، ڈرنے والے ہیں۔ چونکہ وہ انسان جو تھے وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کبھی نہیں ملے تھے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کبھی سلام دعا نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اجنبی تھے، غیر واقف تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کچھ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں تھے کہ انا منکم، بے شک ہم تم سے، وجلون، ڈرنے والے ہیں۔ یہ اصل لفظ ہے واجلون، پہلے حرف کے بعد الف لگا کر اس میں فاعل بنتا ہے، واجلہ سے واجلون، اس میں فاعل واحد، اور جب یہ ہے اس میں فاعل کو اس میں صفت مشبہ بھی اس میں فاعل بناتے ہیں، صفت بناتے ہیں تو الف کو نکال دیتے ہیں واجلون سے، یہ واجلون اس میں فاعل تھا، وجلون اس میں صفت بن گیا، اور اس میں صفت کے اندر خوبی جو ہے وہ اس میں فاعل کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا، بے شک ہم منکم، تم سے، وجلون، ڈرنے والے ہیں۔ قالوا، کہا ان فرشتوں نے، لا توجل، نہ تو ڈر، اے ابراہیم علیہ السلام ہم سے ڈرو نہیں، انا، بے شک، ہم نبشرک، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بے غلام، ساتھ بیٹے کے، علیم، بہت زیادہ علم والے کے۔ ہم آپ کو ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کو عام لوگوں سے بڑھ کر ہم نے علم دیا ہوگا، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہوتے ہیں جو عام انسانوں سے بڑھ کر علم رکھتے ہیں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا، بشر، تم خوشخبری دیتے ہو تم، نی، مجھ کو، اے مہمانوں، تم مجھے جو ہے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو، اللہ،
اوپر اس کے مسن یا یہ کہ چھوا ہے مجھ کو الکبر و حقیقی بڑھاپے نے، تم مجھے حقیقی بڑھاپے کی عمر میں جو ہے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو۔ فبما، پس ساتھ کس چیز کے تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو؟ بڑھاپے میں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ بیوی میری ساری عمر بانجھ رہی ہے، میں بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ کس بات کی مجھے خوشخبری دے رہے ہیں؟ بیما، یہ میم کے بعد الف تھا، اس کو آسانی کے لیے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اصل میں ہے بیما، اور الف کو اللہ نے آسانی کے لیے ختم کر دیا، تو یہ بیما تبشرونی، کس بات کے تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ تبشرون، تم خوشخبری دیتے ہو۔ قالوا، کہا ان فرشتوں نے، بشرنا، بشارت دیتے ہیں ہم، خوشخبری دیتے ہیں ہم، کہا آپ کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم جو ہے سچی خوشخبری دیتے ہیں، کوئی بناوٹی بات نہیں ہم کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی خوشخبری ہے بیٹے کی۔ بے شک آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بیوی آپ کی جو ہے ساری عمر بانجھ رہی ہے، نہ بچی پیدا کی نہ بچہ پیدا کیا، تو اللہ رب العزت جو ہے جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کوئی بڑھاپا، کوئی بانجھ پن جو ہے اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ وہ کن کہہ کر جو ہے بانجھ کے پیٹ میں بچہ پیدا کر دیتا ہے، کن کہہ کر بڑھاپے والے انسان کی بیوی کو جو ہے جو بانجھ ہے اس کو وہ کن کے حکم سے جو ہے وہ اولاد دے دیتا ہے۔ وہ بڑے وسیع اختیارات کا مالک ہے، وہ بہت بڑی وسیع قوتوں والا ہے، اس کے کن میں اتنی طاقت ہے، اتنا جو ہے وہ قوت ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے کن کہہ کر وہ بنا لیتا ہے یا مٹا دیتا ہے، دونوں کام ہے۔ اس کو لیبر نہیں لگانی پڑتی، کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑانے پڑتے کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، وہ کن کہتا ہے۔ یہ وسیع زمین پر جو ہے وسیع فصلیں ہیں، وسیع باغات ہیں، سب پر اس کے کن کے ذریعے پھل لگتا ہے، اور پھل جو ہے پھیکے ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر مٹھاس اور ذائقہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سب کن سے ہے۔ فرمایا قالوا، کہا ان فرشتوں نے، اب بشرنا کا، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، اے ابراہیم علیہ السلام، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، یہ سچی خوشخبری ہے، ہم آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، مذاق نہیں کر رہے۔ فلا تکن، پس تو نہ ہو جا، من القانتین، حقیقی نا امیدوں میں سے۔ قانت کے معنی نا امید، مایوس، اور نہ ہو جا، ولا تکن، اور نہ تو ہو جا، من القانتین، حقیقی مایوسوں میں سے، نا امید ہونے والوں میں سے۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن یقنط، اور کون ہے جو نا امید ہو جائے، من رحمت رب ہی، اپنے رب کی رحمت سے، کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے، الا سوائے الضالون، جو حقیقی گمراہ لوگ ہیں، جو گمراہ ہیں، جو اللہ کے دین کو نہ مانتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہی جو ہے اللہ کے سے مایوس ہوتے ہیں۔ کافر، منافق، مشرک، حقیقی ایمان والے جو ہے کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں فرشتوں کی بات کی جو ہے تائید کر رہے ہیں۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، من یقنط، اور کون نا امید ہوتا ہے، من رحمت رب ہی، اپنے رب کی رحمت سے، الا سوائے الضالون، حقیقی گمراہ لوگ، جو حقیقی گمراہ لوگ ہیں وہی اپنی رحمت سے جو ہے رب کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے اپنے رب سے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر ہم تقدیر کا مسئلہ سمجھ جائے نا تو ہمارے سارے فکر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کہ مجھے جو تکلیف آئی ہے وہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے
وہ ٹل نہیں سکتا، وہ مٹ نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے حکم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ تقدیر کا مسئلہ ہم سمجھ لیں نا کہ میری کسی وقت کی خوشی یا غمی میری پیدائش سے پہلے ازل سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے لیے وہ تکلیف، مصیبت، پریشانی لکھی ہوئی ہے، تو ہم اتنے پریشان نہ ہوں، ہائے وائے نہ کریں، ہم صبر کرنے لگیں گے کہ ٹھیک ہے میرے رب نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں صبر کرتا ہوں۔ اور اگر رب کے کیے پر انسان صبر نہ کرے تو پھر اس کی ناشکری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لے جا کر جنگل میں ان کو جو ہے کنویں میں پھینک دیا، اور شام کو جب جھوٹا رونا روتے ہوئے، جھوٹا خون لگا کر ان کی قمیض پر گھر میں داخل ہوئے تو رو رہے تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، غائب کیا اس کو، پیغمبر تھے اللہ کے۔ اللہ ان کو جو ہے دلاسا دے رہے تھے، صبر دے رہے تھے، اور انہوں نے ان کے بیان پر جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بیان پر جب شام کو وہ روتے ہوئے آئے تو یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کیونکہ جو آسمان پہ جو ہے ازل سے اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی وہ آ کر رہنی تھی، اس لیے میں صبر کرتا ہوں۔ انسانی جو ہے بے بسی ہے، انسان بے بس ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن وہ رب کا گلہ شکوہ نہیں کرتا، وہ تکلیف میں بھی اپنے رب سے ہی التجا کرتا ہے، اپنے رب کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تو جس تکلیف میں یا جس خوشی میں تو خوش ہے میرے لیے میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ اگر ہمیں اس پر یقین ہو جائے کہ ہر خوشی اور ہر غمی جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے پاس نہیں آ سکتی، کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، درخت کا کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں گر سکتا۔ اگر اس تقدیر کے مسئلے کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کبھی ہائے وائے نہ کریں، کبھی اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے نہ کریں، بلکہ ہم یہی کہیں کہ فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے۔ یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اور آزمائشوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کانٹے کی تکلیف پر وہ صبر کرے، رب کا گلہ شکوہ نہ کرے، صبر کرے اور خاموش رہے، یہ شکریہ ہے، خاموش رہے، صبر کرے اور خاموش رہے، گلہ شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں اس کانٹے کی تکلیف کا۔ اس لیے مسلمانوں جو بھی تکلیف آئے، جو پریشانی آئے کسی بھی قسم کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے مقدر میں ازل سے لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے ٹھیک ہے غم کرنا، رونا، یعقوب علیہ السلام رو رو کر جو ہے ان کی آنکھیں بنائی کھو بیٹھی تھی، رو رو کر آنکھیں جو ہے بے نور ہو گئی تھی، لیکن کام صبر سے لیا، اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، میرے بیٹے جو کچھ تم میرے یوسف کے بارے میں بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، میں اس معاملے میں اپنے رب سے ہی مدد مانگتا ہوں، میرا رب ہی میری مدد کرے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ تم نے بات خود گھڑ لی ہے، میرے یوسف بیٹے کو تم نے غائب کر دیا، میں صبر کرتا ہوں۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ رب کا گناہ شکوہ نہ کیا جائے،
اے اللہ یہ تیری طرف سے تکلیف، میں صبر کرتا ہوں، تو میری آزمائش کر رہا ہے، اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے، میری زبان پر تیرے مطابق کوئی گلہ شکوہ نہ آئے۔ یہ ہے حقیقت کہ اگر ہمیں تقدیر کا پتہ ہو کہ جو بھی تکلیف آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے رب کی طرف سے، اس کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتی، تو انسان کبھی بھی ہائے وائے نہیں کرے گا، رب کے شکوے نہیں کرے گا۔ یہ جو عورتیں جو ہے کسی کے فوت ہونے پر وین سے اپے کرتی ہیں، یہ سب غیر شرعی چیزیں، یہ بے صبری کا جو ہے وہ بے صبری کی علامت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم ماریا کپتیا کے پیٹ سے پیدا ہوا اور بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اس کو گود میں لٹائے ہوئے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا رونا جائز ہے، رونے کے علاوہ ہائے بائے یا اللہ کا گلہ شکوہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ رونا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، انسان اپنے غم کو جو ہے ہلکا کر لیتا ہے آنسو بہا کر، لیکن اللہ کا گلہ شکوہ ہائے بائے نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، فرمایا رونا جائز ہے، یہ جو بال نوچنا ہے، گریبان جو ہے پھاڑنا ہے، یہ دھڑ دونوں ہاتھوں سے جو ہے یہ پیٹنا ہے، یا کوئی ایسی باتیں جو ہے نہیں کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ رونا جو ہے وہ جائز ہے کسی کی فوتیدگی پر۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں جو حقیقت میں گمراہ ہوتے ہیں، جن کے پاس دینی علم نہیں ہوتا، قرآن کی سوجھ بوجھ عقل و شعور نہیں ہوتا، وہی جو ہے یہ ایسی بے صبری کی باتیں، یہ دونوں ہاتھوں سے پیٹنا، یہ بال نوچنا، یہ کپڑے پھاڑنا، یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے بے صبری کی علامتیں، یہ گمراہ لوگ کرتے ہیں، ایمان والے یہ کام نہیں کرتے۔ وہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے واقعات میں نے سنائے ہیں، قرآنی واقعات ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو فرمایا کہا ابراہیم علیہ السلام نے فما پس کیا خطب و حال ہے کم تمہارا، اے مہمانوں کوئی اور بتائیں کیا حال ہے۔ جیسے ہمارے کوئی مہمان آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں ملک صاحب ہور کوئی دسو، کوئی ہور گل سناؤ۔ تو فرشتوں نے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، اس کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، تو اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ اچھا جی اور سنائیں کیا حال ہے، یعنی کیا کوئی خبر ہمیں سنائے اپنی۔ قالو ایھا المرسلون، اے حقیقی بھیجے جانے والو، اے خاص بھیجے جانے والے فرشتوں، کوئی اور خبر سنائیں۔ قالو، ان فرشتوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں ہم الی قوم طرف اس قوم مجرمین مجرموں کی، ہم مجرموں کی قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، ان کو ہم نے اللہ کے حکم سے ان کی بستی کو ان کو ہم نے تباہ و برباد کرنا ہے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے فما خطبکم، پس کیا حال ہے تمہارا اے فرشتوں، کوئی اور بات سناؤ، کوئی اور خبر سناؤ۔ ایھا المرسلون، اے حقیقی بھیجے جانے والوں یعنی فرشتوں۔ قالو، کہا ان فرشتوں نے انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں ہم الی قوم مجرمین طرف قوم مجرموں کی۔ یہ مجرموں کی قوم کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم، جو ہے وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر۔ وہ جو ہے خاص قسم کی برائی اور بے حیائی اور بدکاری میں پھنس گئے تھے۔ وہ جو ہے
میاں بیوی کی جو آپس میں لذت ہے وہ عورتوں بیویوں کی بجائے جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے۔ اس لیے یہ بہت ہی غلیظ کام ہے، بہت ہی گندا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس لیے ان کو فرشتے کہتے ہیں کہ قوم فرشتوں کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ الا آل لوط، سوائے اعلیٰ ماننے والے لوط علیہ السلام کے۔ ہم نے جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم نے جو ہے تباہ کرنا ہے، مجرموں کو، سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے۔ لوط علیہ السلام جو ان پر اور ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لائے ہیں، وہ پوری بستی میں سے اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ پوری بستی میں صرف ایک گھر تھا لوط علیہ السلام کا، جن کی بیوی کافر رہی لیکن بچیاں جو تھیں لوط علیہ السلام کی وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی، بچیوں کو بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، شفقت فرمائی ان کی بیٹیوں پر۔ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، رحمت اور شفقت ہونی چاہیے۔ یہ بیچاریاں اتنی ڈرپوک ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا فلاں چیز کھانے کو جی چاہتا ہے، اتنی ڈرپوک ہوتی ہیں۔ بس ایک جھڑک دے دو تو بس وہ بیچاری کانپنے لگتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور محبت میں یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ان کی جو ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے ذریعے ہم ان کی تربیت کریں، ہم تعلیم و تربیت کریں ان کی اللہ کے قرآن کے ذریعے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ان کے لیے ماں باپ کی طرف سے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیٹیاں لوط علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، صرف بیٹیاں ہی تھیں، بیوی وہ کافر تھی۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کو ہلاک کرنا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ الا آل لوط، سوائے ماننے والے لوط علیہ السلام کے، جو ایمان لائے ہیں لوط علیہ السلام پر، ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ الا سے استثناء ہو گیا۔ فرمایا انا، بے شک ہم، لمنجوہم، البتہ ہم نجات دینے والے ہیں ان کو، اجمعین، سب کو۔ ہم جو ہے عذاب سے بچانے والے ہیں لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی ان کی بیٹیوں کو۔ ہم اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لیں گے، نکال لیں گے بستی سے۔ الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ بیوی اس کی کافر ہے لوط علیہ السلام کی، اس لیے اس کو ہم جو ہے نہیں نکالیں گے اپنے عذاب سے۔ لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی ان کی بیٹیوں کو ہم اپنے عذاب سے نجات دیں گے، بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ قدرنا، شمار کیا ہے، اندازہ لگایا ہے ہم نے۔ قدرنا تقدیر، تقدیر کے معنی اندازہ، شمار کرنا، حساب لگانا۔ قدرنا، ہم نے شمار کیا ہے اس عورت کو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو، انہا، کہ بے شک وہ بھی ان کی بیوی، لمن الغابرین، البتہ حقیقی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ ان کی بیوی جو ہے، جو اس بستی میں رہنے والے جو باقی بچ جائیں گے ایمان والوں کو لوط علیہ السلام کو نکال کر، جو باقی بچیں گے، چونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں شمار ہوگی، اس کو ہم بستی سے نہیں نکلنے دیں گے کیونکہ وہ کافر ہے۔ لو جی پھر پڑھ دوں میں، ان المتقین، بے شک حقیقی پرہیزگار لوگ، حقیقی پرہیزگار وہی ہو سکتے ہیں جن کا ایمان حقیقی خالص ہو، جن کے ایمان میں کفر و شرک اور منافقت کی ملاوٹ نہ ہو، حرام روزی نہ ہو، لوگوں کا حق نہ کھایا ہو، لوگوں کی بد دعائیں نہ لی ہوں ظلم کر کے، رب کی عبادت کو ترک نہ کیا ہو، رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کی ہو، رب کی نافرمانی نہ کی ہو، یہ ہے حقیقی پرہیزگار لوگ۔
جن کا ایمان بھی خالص، اور خالص ایمان کے بعد عمل بھی خالص، نیکیاں بھی خالص۔ فرمایا ان المتقین، بے شک حقیقی پرہیزگار لوگ، فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے، وعیون، اور بیچ چشموں کے ہوں گے۔ ان کے جو محلات ہوں گے جنتیوں کے، ان کے ہر طرف جو ہے باغات ہوں گے، اور دودھ شہد کی نہریں اور چشموں کا پانی ہوگا، بہہ رہے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جنتی جو ہے انگلی سے اشارہ کریں گے تو اس کی سمت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے تبدیل ہو جائے گی۔ دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، چشمے کی نہر بہہ رہی ہے، شہد کی نہریں چل رہی ہیں۔ اگر جنتی جو ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف اس کو اشارہ کرے گا تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دوسرے دروازے پر پہنچ جائے گی۔ محلات ہوں گے بڑے شاندار، اور عربوں کو سمجھایا گیا کہ وہاں جو ہے سورہ رحمان کے اندر کہ خیموں میں جو ان کی حوریں ہوں گی، بیویاں جو ان کو اللہ کی طرف سے ملے گی انتہائی خوبصورت، وہ فی الخیام میں، وہ خیموں میں ہوں گی۔ چونکہ عرب جو ہے وہ خیموں میں رہنے والے ہیں۔ آج بھی جب جو ہے شہروں سے باہر جاتے ہیں، جنہوں نے مویشی پال رکھے ہیں، اونٹ وغیرہ، اور اپنے جو ہے وہ کھیتوں میں جاتے ہیں تو وہاں خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں خیموں کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ حوریں جو ہیں ان کی بیویاں فی الخیام میں، بیچ خیموں کے ہوں گی، اور اس کو کسی انسان اور جن نے جو ہے چھوا تک نہیں ہوگا، نہ دیکھا ہوگا سوائے ان کے خاندوں کے، اتنی پاکیزہ ہوں گی وہ۔ تو خیام جو ہے خیمہ سے جمع ہے، یہ اس کا قرآن پاک میں سورہ رحمان کی حوالہ دے رہا ہوں، ذکر ہے۔ وہ خیمے عربوں کے لیے خیمے نوا جو ہے محلات ہوں گے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا ادْخُلُوا، اللہ فرمائیں گے جنتیوں کو داخل ہو جو ہاں ان جنتوں میں بے سلام، ان ساتھ سلامتی کے، آمنین، امن سے رہنے والے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا، اور کھینچ لیں گے ہم، نکال لیں گے ہم، چھین لیں گے ہم، ما جو کچھ فی صدورہم، بیچ ان کے سینوں کے ہوگا، من غل، میل کچیل سے، نفرت سے، دشمنی سے۔ اگر دو افراد ایسے اللہ کی جنت کے حقدار ہو گئے ہیں جو دنیا میں آپس میں جو ہے ان کا بائی کاٹ تھا، تو وہ بائی کاٹ ختم کر دیا جائے گا۔ اب وہ ایک جنت میں جا کر ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اب وہ ساری دشمنی وغیرہ، وہ جو میل کچھ ہے دلوں میں کسی کے خلاف، وہ سب اللہ نکال دیں گے، صاف کر دیں گے۔ جو دنیا میں دشمن تھے وہ جنت میں ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست بن جائیں گے۔ فرمایا اخواناً، بھائی بھائی بنا کر، ہم ان کو بھائی بھائی بنا کر ان کے دل صاف کر کے، میل کچیل نفرتوں سے، دشمنی سے صاف کر کے ہم ان کو جو ہے آپس میں بھائی بھائی بنا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں علی سرر، اوپر پلنگوں کے ہوں گے۔ سریر کے معنی چار پائی، تو چار پاؤں جو ہے یہ جس کو پنجابی میں منجی کہتے ہیں، اس کے بھی چار پائے ہوتے ہیں، اور تخت جو ہوتا ہے اس کے بھی چار ہی پائے ہوتے ہیں۔ تو سریر جو ہے واحد ہے، سرر جمع ہے، تو چار پاؤں والی وہ چار پائیاں، پلنگ یا تخت، دونوں جو ہے دونوں کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ علی سرر، اوپر تختوں کے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ فرمایا دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے تخت جو ہے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے جنت میں ہر خواہش جو ہے پوری کرے گا، جو وہ چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
جنتیوں اس جنتوں میں جو ہے، ان جنتوں میں جو تم خواہش کرو گے تمہیں اللہ فوراً عطا فرمائے گا، دیر نہیں ہوگی۔ تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے، فوراً وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اتنی عظیم زندگی دیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے۔ دیکھیں ہمارا مہمان جو ہوتا ہے بڑا محبوب اور قریبی، خاص طور پر ماموں جان، خالہ جان، جو ماں کے رشتہ دار ہیں، ہم ساری رات جاگ کر جو ہے ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی اس فکر میں کہ ماموں آئے ہیں، خالہ آئی ہے، نانی اماں آئی ہے، نانا ابو آئے ہیں، ان کو ہم نے جو ہے اچھی طرح کھلانا پلانا ہے۔ اور اگر دوسروں میں سے کوئی آ جائے باپ کے لیے، ان کو باہر سے کہہ دیتے ہیں کہ ملک صاحب گھر میں نہیں ہے، ہم آپ کو جو ہے اندر داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ ملک صاحب گھر میں نہیں ہے، اس لیے معذرت جی۔ وہ بیچارے جو ہے باہر سے دفع کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ جنت میں سب جو ہے اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی بہت زیادہ خدمت کریں گے، بہت زیادہ، انسان سوچ بھی نہیں سکے گا اس قدر اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا لا یمسہم، نہ چھوئے گی ان جنتیوں کو، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، نصب، ان کوئی تھکاوٹ تب ہو کہ محنت مزدوری کریں بیچارے، محنت مزدوری تو ہے ہی نہیں وہاں تو سونے کے تاروں پر، پلنگوں پر، اور ان پر جو ہے بڑے نرم جو بستر ہیں شاندار قسم کے وہ بچھے ہوئے، ان پر وہ بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کر، اور بیٹھنے میں تو کوئی مشقت نہیں ہے، اس لیے نہ کوئی مشقت ہوگی نہ تھکاوٹ ہوگی۔ فرمایا لا یمسہم، نہ چھوئے گی ان کو، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، نصب، کوئی تھکاوٹ، وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ جنتی، منہا، ان جنتوں میں سے، بمخرجین، نکالے جانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کبھی بھی جنت سے نہیں نکالیں گے۔ نبے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں تو خبر دے دے عبادی، میرے بندوں کو، انی، کہ بے شک میں ہی، الغفور، حقیقی طور پر بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، اور رحیم، حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ گناہوں کی معافی کا اختیار صرف اللہ کو ہوگا قیامت کے دن۔ دنیا میں آپ کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جو قابل معافی جرم ہے اس کی جو ہے معافی مل سکتی ہے، لیکن جو قابل معافی نہیں ہے اس کی جو ہے اللہ نے سزا مقرر کر دی، اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کا ہاتھ لازماً کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے۔ لیکن قاتل جو ہے اس کو مقتول کے ورثاء کچھ لے کر یا نہ لے کر معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قاتل کی سزا کی معافی جو ہے وہ فرما دی ہے، لیکن باقی جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ کسی پر بہتان لگاتا ہے بغیر گواہوں، 4 گواہوں کے برائی کا بہتان لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے پڑ جائیں گے، شراب پیے گا 100 کوڑے پڑ جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں ان کو بندہ نہیں معاف کر سکتا، وہ اللہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ دیتا، کیونکہ میں معافی نہیں دے سکتا، معافی دینے والا اللہ ہے۔ حقوق العباد جو ہم غصب کر رہے ہیں بڑی شدت سے، دوسروں کے حق جو کھا رہے ہیں، کمائیں گے لوگ اور کھائیں گے ہم، یہ پتہ چلے گا جب اس کی سزا ملے گی کہ لوگوں کے حقوق جو ہے غصب کرنے کی سزا، لوگوں کے حقوق چھیننے کی سزا کتنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا انصاف ایسا ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو مظلوم بکری کو جو ہے سینگ دے گا اور ظالم بکری کو جو ہے اس سے مروائے گا۔
یہ مثال دی ہے نبی علیہ السلام نے اللہ کے عدل و انصاف کی، کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس نے بھی اللہ کے بندوں کے پر زیادتی کی، ظلم کیا، ان کے حقوق غصب کیے، ان کو سزا ملے گی۔ بہت سی حدیثیں ہیں لیکن میں ٹائم نہیں یہ بیان نہیں کر سکتا ساری۔ فرمایا نبے عبادی، خبر دیجیے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو، انی کہ بے شک میں الغفور و حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، اور رحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا، وَأَنَّ عذابی، اور بے شک عذاب میرا ہوا وہی، العذاب و خاص عذاب ہے، العلیم حقیقی دردناک، میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ اگر میں غفور الرحیم بھی ہوں ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، تو میں ظالموں کے لیے، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے کے والوں کے لیے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کاش ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے، اللہ سے ڈر جاتے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، تو آج ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر جنت بنے ہوئے ہوتے۔ ان ظالموں نے ہمیں قرآن میں نہیں پڑھنے دیا سمجھ کر۔ یہ جو جعلی علماء اور مفتی ہیں جو روکتے ہیں قرآن کے ترجمے سے، یہ سارا ان کا قصور ہے۔ اگر اس قرآن سے دور نہ رکھتے، یہ دور رکھتے ہیں لوگوں کو قرآن سے، صرف اپنے فرقے جو ہے، اپنے فتنے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ ان کے پیچھے لگانے کے لیے اللہ کے آسمانی دین سے لوگوں کو توڑتے ہیں، یہ صرف اپنے فتنوں کو مسلط کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں، ہم لوگوں کو الو بنائیں، جاہل رکھیں اور ان کی کمائی کھائیں۔ یہ سارا مسئلہ پیٹوں کا ہے۔ رب کے دین کی دشمنی یہ صرف پیٹوں کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دار کا پیٹ جو ہے یا تو قبر کی مٹی بھرے گی یا جہنم کی آگ بھرے گی، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے ان کو، عن ضیف ابراہیم، مہمانوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے مہمانوں کے بارے میں ان کو خبر دو، اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو۔ اس داخل ہو، جب وہ مہمان داخل ہوئے، علیہ اوپر اس ابراہیم علیہ السلام کے، فقالو، پس ان مہمانوں نے کہا، آنے والے مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، سلامن، سلامتی ہو، اے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تم پر سلامتی ہو۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ السلام تاکید کی ہے کہ جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، لیکن وہ اتنا جانتے ہو کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو سلام ضرور کہو، لیکن کافر کو سلام نہ کہو۔ کافر کے سلام کا جواب دینا ہے تو صرف وعلیکم کہو، ورنہ مسلمانوں کے لیے جو ہے سب کو جو ہے سلام کرنا لازم ہے۔ تو مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام جواباً ان کو سلام کہا۔ کالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انا، بے شک ہم منکم، تم سے وجلون، ڈرنے والے ہیں۔ اے مہمانوں، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے کہ تم اجنبی ہو، ناواقف ہو، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ تمہیں ملا ہوں، اس لیے مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ کالو، کہا ان مہمانوں نے، یعنی فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے تھے، لا توجل، نہ تو ڈر، اے ابراہیم علیہ السلام مت ڈریے، انا، بے شک ہم نبشرک، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بے غلام، ساتھ بچے، علیم، بہت زیادہ علم والے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے رہے ہیں اسحاق علیہ السلام، جو بہت زیادہ علم والا پیغمبر ہوگا۔ سب سے زیادہ علم جو ہے انسانوں میں سے وہ پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے۔ فرمایا، کالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، آپ بشر تم، کیا خوشخبری دیتے ہو تم نی مجھ کو؟ اصل ہے بشر تم، آسانی کے لیے جو ہے میم کے بعد اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا، یہ واو جو ہے زائد ہے، یہ آسانی کے لیے داخل کیا۔ بشر تم نی کہنا مشکل تھا، بشر تم نی،
یہ کہنا مشکل تھا۔ اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم میم کے بعد واو جو ہے وہ داخل کر دیا، اور یہ لفظ کہنا جو ہے بڑی روانگی کے ساتھ آسانی سے ادا ہو سکتا ہے۔ بشرتمونی، بشرتمنی کہنا مشکل تھا، بشرتمونی یہ جو ہے واو داخل کر کے لفظ ادائیگی کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اصل لفظ ہے بشرتم، کیا تم خوشخبری دیتے ہو نی مجھ کو، علا اوپر اس بات کے، ان یہ کہ مسنی چھوا ہے مجھ کو، الکبر خاص بڑھاپا، حقیقی بڑھاپا۔ اے فرشتوں کیا تم مجھے جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو پھر تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے اس کی، وہ تو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا بڑھاپے میں، تو تم مجھے جو ہے بڑھاپے میں خوشخبری دے رہے ہو بیٹے کی۔ 80 سال سے زیادہ عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، 85 یا 86 سال علماء کہتے ہیں۔ فرمایا فبما، پس ساتھ کس بات کے تبشرون، تم خوشخبری دے رہے ہو؟ فرشتوں تم کس بات پر خوشخبری دے رہے ہو؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اور دوسرے مقام پہ ہے کہ میری جو ہے وہ بیوی میری جو ہے وہ بانجھ ہے، کس طرح اولاد ہوگی؟ قالو، کہا فرشتوں نے، بشرنا کا بشارت دیتے ہیں ہم آپ کو، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری آپ کے لیے سچی ہے، حق ہے۔ فلا تکن، پس نہ تو ہو جائے ابراہیم علیہ السلام، من القانتین، حقیقی مایوس ہونے والوں میں سے، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، کافر، مشرک، منافق، ان میں سے نہ ہو جا۔ ہر ایمان والے کو جو ہے اللہ پر جو ہے یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ملے گا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، اور ملے گا تو اس کی مرضی کے ساتھ۔ جو نعمت دی ہے وہ چھین دے گا، وہ واپس لے لے گا، تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ، میری مرضی نہیں چل سکتی۔ اس لیے مجھے تقدیر پر فیصلہ جو ہے ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے، اچھائی یا برائی، وہ اللہ نے ازل سے لکھا ہوا ہے، اور اللہ کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا، اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو نہیں سکتا۔ یہ تقدیر پر ایمان، یہ جو ہے یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا یا بیٹی اللہ نے مجھ سے واپس لے لی ہے تو یہ اس کا فیصلہ ازل سے ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس میں بھی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اگر بیٹا چھین لیا ہے، واپس لے لیا، تو بہتری ہے کوئی، جیسا واقعہ خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس میں ہے کہ جب کشتی پار کر کے جو ہے بستی کی طرف گئے، تو بستی سے باہر بچے کھیل رہے تھے، ایک بڑے خوبصورت بچہ معصوم تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تم نے تو یہ بہت جو ہے بھاری کام کیا، بہت زیادتی کی تم نے، بچے کیا قصور تھا اس بچے کا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کر دو، یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو گمراہ کرے گا، ہم اس کی جگہ پر ان کو نیا بیٹا عطا فرمائیں گے جو ان کا فرما بردار ہوگا۔ یہ قرآنی مسئلہ ہے، سورہ کہف کا واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس میں تو ہم نہیں جانتے کہ کسی کے فوت ہونے سے جوانی میں یا بچپن میں کیا حکمت ہے، اللہ جانتا ہے۔ چونکہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اس حکمت کو، نعمت کی جو واپسی ہے ہم سے، اس کی حکمت کو ہم چونکہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے اپنے اللہ پر جو ہے اس کی تقدیر، اس کے فیصلے پر ہمیں جو ہے صبر کرنا چاہیے، راضی ہونا چاہیے، اللہ کا گرا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَمَن قَالَ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن يَقْنُطْ، اور کون ہے جو نا امید ہو جائے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، إِلَّا الضَّالُّونَ، سوائے گمراہ، حقیقی گمراہ لوگوں کے۔ حقیقی گمراہ لوگوں کے علاوہ، یعنی حقیقی ایمان والے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے جو ہے وہ رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، ان کو اللہ کی 100% امید ہوتی ہے
کہ ہمارا اللہ ہم سے جو نعمت لے رہا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ فرمایا کہا ابراہیم علیہ السلام نے فما خطبکم، پس کیا ہے حال تمہارا؟ اچھا جی مہمانوں، اللہ کے فرشتوں، اور سنائیں کوئی، کیا خبر لے کر آئے ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور، جیسا ہم کہتے ہیں اچھا جی چودھری صاحب اور سناؤ۔ پھر مطلب ہے کہ جو خبریں آپ نے بتائی ہیں گاؤں کی، رشتہ داروں کی، ان کے علاوہ کوئی خبر بتائیں۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فما خطبکم، پس کیا حال ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے حقیقی بھیجے جانے والوں، اے اللہ کے فرشتوں، اور بتاؤ کیا ہے پروگرام تمہارا، کیا خبریں ہیں تمہاری۔ قالوا، کہا ان مہمان فرشتوں نے، انا بے شک ہم ارسلنا، بھیجے گئے ہیں ہم، الی قوم مجرمین، طرف قوم مجرموں کی گئے، لوط علیہ السلام کی قوم جو مجرم ہے، جو عورتوں کی بجائے لڑکوں کے ساتھ جو ہے جنسی تعلقات کرتے ہیں، ان پر جو ہے ان مجرموں کی سزا کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ الا آل لوط، سوائے ماننے والے لوط علیہ السلام کے، جو لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ انا بے شک ہم لمنجوہم، البتہ ہم نجات دیں گے ان کو، ایمان والوں کو، لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے ان کی بیٹیاں، ان کو ہم نجات دیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اجمعین، سب کو جو ایمان والے ہوں گے۔ الا امرأتہ، سوائے اس لوط علیہ السلام کی بیوی کے، قدرنا، اندازہ لگایا ہم نے، انہا، کہ بے شک وہ ان کی بیوی، لمن الغابرین، البتہ حقیقی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، چونکہ وہ کافر ہے، لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، اور کافر جو ہے ان کو جو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، ایمان والوں کو بستی سے نکال کر باقی جو بچیں گے کافر، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ کافر ہے اس لیے ان کو کافروں کے ساتھ رکھا جائے گا، وہ بستی سے نہیں نکل سکتی۔ تم جو ہے اپنی بیٹیوں کو جو ایمان لائی ہیں ان کو نکال لینا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کو کہ کوئی بھی تم میں سے جو ہے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، تمہارے بستی سے نکلتے ہوئی صبح ہوتے ہی ہم نے جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے مطابق ہم نے اس بستی کو اٹھانا ہے، بلندی پر لے جا کر اس کو ہم نے الٹا کر نیچے پھینکنا ہے، اور پھر پتھروں کی بارش کرنی ہے۔ اور بستی اٹھانے سے پہلے قرآن میں ہے کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا تاکہ یہ بستی سے نکل نہ سکیں۔ اس قدر اللہ کو ان پر غصہ تھا کہ ان کو اندھا کر دیا تاکہ وہ دوڑ نہ سکیں، بچ نہ سکیں، نکل نہ سکیں بستی سے اور بھاگ نہ سکیں۔ پھر الٹا کر بستی جو ہے اس کو سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ ہے اللہ کا انتقام، جو اس کے مجرم ہو جائیں، اس کے باغی ہو جائیں، پھر اللہ کی سزا ان کے لیے بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔